کہ ایک مرتبہ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے تمام تر صحابہ اکرام کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں جلوہ فگن تھے، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبیدہ ابن جراح، حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی جیسے تمام تر جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ حضرت علی مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھتے دیکھتے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج آپ اپنی حقیقت سے ہمیں روبرو کروائیے۔ بات دیکھیں، بہت سنجیدہ انداز میں آج گفتگو میں کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریے۔ حضرت علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آج اپنی حقیقت سے ہمیں متعارف کروائیے، آج اپنا انٹروڈکشن آپ ہمارے سامنے بیان فرمائیے۔ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے علی، تم میری بیٹی فاطمہ کی حقیقت کو آج تک نہیں جان سکے ہو تو میری حقیقت کو کیسے اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آج تک تم میری بیٹی فاطمہ جو تمہاری بیوی ہے، جو صبح و شام تمہارے ساتھ رہا کرتی ہے، میری بیوی فاطمہ جو حسن و حسین کی ماں ہے، صبح و شام تمہارے ساتھ رہا کرتی ہے، جب تم اس کی حقیقت کو نہ جان سکے تو میری حقیقت کو کیسے جان سکو گے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام مولا کائنات نے یہ بات سنی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام حضرت علی کا چہرہ اتر گیا، مایوسی کے عالم میں گھر گئے ہیں۔ اب حضرت فاطمہ ہر وقت مصطفیٰ جان رحمت کے غلام اپنے شوہر نامدار حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا کرتی تھی۔ علی کس وقت مایوس ہے، علی کس وقت خوش رہا کرتے ہیں، علی کا چہرہ دیکھ کر کے حضرت فاطمہ علی کے مزاج کو سمجھ جایا کرتی تھی۔ ایک دن جب مصطفیٰ جان رحمت سے یہ جواب سن کر مولا کائنات گھر آتے ہیں تو مولا کائنات کا چہرہ دیکھا ہے، چہرے پر افسردگی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ خاتون جنت عرض کرتی ہیں، اے علی، یہ بتاؤ کہ آج تم مایوس کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ، آج مسجد نبوی شریف میں مصطفیٰ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، آج حقیقت سے ہمیں روشناس فرما دیجئے۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، جب تم جب تم فاطمہ کی حقیقت کو نہ جان سکے تو میری حقیقت کو کیا جانو گے؟ اے فاطمہ، تم بتاؤ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ صبح و شام میں تمہارے ساتھ رہا کرتا ہوں، دن اور رات تمہارے ساتھ رہا کرتا ہوں، کیا میں تمہاری حقیقت کو نہ جان سکا؟ حضرت فاطمہ نے جب بات سنی ہے مسکرا کر عرض کیا، اے مولا کائنات، اس حقیقت سے آپ روشناس ہونا چاہتے ہیں تو ابھی تو میں آپ کو نہیں کرا سکتی، کوئی وقت ایسا آئے گا جس وقت آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ فاطمہ کی حقیقت کیا ہے۔ ایک دن فاطمہ تو سارا نماز ادا کر رہی تھی، سجدے میں جا رہی ہے فاطمہ، تلاوت کر رہی ہے فاطمہ، رکوع میں جا رہی ہے فاطمہ، مولا کائنات اسی گھر میں موجود ہے، دیکھ رہے ہیں کہ فاطمہ کا اگرچہ وجود جا نماز پر موجود ہے مگر فاطمہ کے مصلے سے لے کر آسمان تک ہر جگہ نور ہی نور۔ حضرات گرامی وقار، آپ غور کریں کہ حضرت فاطمہ مصلی پر ضرور ہے، حضرت علی کے ساتھ ضرور رہ رہی ہیں، اپنے بچوں کی پرورش ضرور کر رہی ہیں، حضرت فاطمہ عبادت میں بھی ہیں، گھر کا کام بھی کر رہی ہیں، ساس کی خدمت بھی کر رہی ہیں، علی کی دلجوئی بھی کر رہی ہیں، بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں، مگر علی فاطمہ کی حقیقت کو نہ پہچان سکے، علی فاطمہ کی حقیقت کو نہ جان سکے۔ دیکھا کہ مصلی ضرور موجود ہے، فاطمہ کی عبادت ہو رہی ہے، فاطمہ کی بندگی ہو رہی ہے، فاطمہ کا سجدہ ہو رہا ہے، مگر مولا کائنات نے دیکھا ہے فاطمہ مصلی پر تو موجود ہے مگر فاطمہ کا وجود نظر نہیں آ رہا ہے، مصلی سے لے کر آسمان تک نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ جبھی تو میرے امام فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب بھرا۔
आला हजरत जब भी फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें फातिमा का मकाम बता दिया, नबी के शहजादों का मकाम बता दिया कि अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया था कि ऐ अली मेरी हकीकत को तब जानना जब फातिमा की हकीकत को जान लो। ऐ अली सुनो सुनो, मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई न जान सके। ऐ अली मैं हूँ क्या, मेरी हकीकत क्या है, मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा आज तक कोई जान नहीं सका। आज दो पांव का मौलवी नबी की हकीकत को जानकर माज़अल्लाह ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। और मेरे नबी फरमाते अली मेरी हकीकत को मेरे अलावा कोई नहीं, मेरे रब के अलावा कोई ना जान सका। मेरे रब के अलावा में हजरत जिब्रील भी हैं, हजरत मीकाइल भी हैं। मीकाइल नबी की असमत को ना जान सके, इसराफील नबी की असमत को ना जान सके, न इसराफील नबी की हकीकत को ना जान सके। आदम भी हैं, आदम नबी की हकीकत को ना जान सके। शीश है, शीश नबी की हकीकत को ना जान सके। ज़करिया नबी की हकीकत को ना जान सके। तो ये तो आज का मौलवी कैसे नबी की अज़मत को समझने की कोशिश कर रहा है। मेरे इमाम आला हज़रत जबी तो फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आपकी हकीकत हम दुनिया में ना जान सके, आपकी हकीकत का पता तो हम दुनिया में ना लगा सके, आखिरत में आपकी हकीकत ज़माने के सामने ज़ाहिर होगी। मेरे इमाम फरमाते हैं कि अर्श हक़ है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूल, देखनी है हश्र में इज्जत। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर कर रहे हैं। वो मुस्तफ़ा जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी इज्जत अता फरमाई है, कायनात में सबसे ज़्यादा इज्जत वाली ज़ात अगर किसी की है तो वो अल्लाह तबारक व ताला की है। मगर कुर्बान जाओ कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें नबी वो अता फरमाया जिसे कायनात में सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत अता फरमाई है। कायनात का पैदा करने वाला रब जो खुद इज्जतों का मालिक है, मगर कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत अगर किसी को अता कर रहा है तो वो अपने महबूब को अता फरमा रहा है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी में खुद इरशाद फरमाया, ऐ मुस्तफ़ा अगर तुम्हें दुनिया में ना बनाना होता, तुम्हें पैदा करना ना होता तो मैं कायनात में किसी भी शय को पैदा ना करता। ये बात आप ज़हन नशी करते चले कि मुस्तफ़ा ने अली से फरमाया था, अली मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई ना जान सका। हज़रत आदम मुस्तफ़ा की हकीकत को ना जान सके, हज़रत जिब्रील मुस्तफ़ा की हकीकत को ना जान सके, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा की हकीकत को ना जान सके। रब तबारक व तआला ने कैसी इज्जत अपने महबूब को अता फरमाई है कि रब फरमाता है महबूब कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्या, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरी मशीयत हुई कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, तो मैंने अपनी मार्फत हासिल करवाने के लिए अपने नूर से तुम्हारे नूर को पैदा फरमाया। ऐ मुस्तफ़ा तुम्हारे नूर का कायनात में मैंने बाड़ा बांटना शुरू किया है, तो तुम्हारे नूर से मैंने ज़मीन को बना दिया, तुम्हारे नूर से मैंने आसमान को बना दिया, तुम्हारे नूर से मैंने चांद को चांदनी दे दी, तुम्हारे नूर से मैंने सूरज को रोशनी दे दी, तुम्हारे नूर से मैंने ज़मीन को पस्ती दे दी, तुम्हारे नूर से मैंने आसमान को बुलंदी दे दी, तुम्हारे नूर से मैंने दरिया को रवानी दे दी, तुम्हारे नूर से मैंने मौजों को तुग़यानी दे दी, तुम्हारे नूर से मैंने आदम को आदमियत दे दी, तुम्हारे नूर से मैंने नूह को नज़ाकत दे दी, तुम्हारे नूर से मैंने ईसा को कमाल दे दिया, तुम्हारे नूर से मैंने मूसा को जलाल दे दिया, तुम्हारे नूर से मैंने इब्राहिम को खुल्लत दे दी, तुम्हारे नूर से मैंने इस्माइल को ज़िब्र इसारी अता कर दी, तुम्हारे नूर से मैंने सुलेमान को बादशाहत दे दी। ऐ मुस्तफ़ा कायनात में ये कायनात जो वजूद पा करके अपने ऊपर इतरा रही है, ये तुम्हारे नूर का
کا ہو، جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تانا۔ اللہ فرماتا محبوب تمہارے نور کو نہ پیدا کرتا تو کائنات میں کسی بھی شے کو پیدا نہ کرتا۔ اب اسی بات کو اگر اعلیٰ حضرت کی زبان میں سمجھنا چاہیں تو اس انداز میں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہ رہا ہے محبوب تمہارے نور کے صدقے میں کائنات کی میں نے تخلیق فرمائی، زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، چاند تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، جنت تمہارے لیے سجائی گئی، لوح و قلم کو تمہارے لیے بنایا گیا، آدم کو آدمیت تمہارے لیے دی گئی، نوح کو نزاکت تمہارے لیے دی گئی۔ اسی چیز کو تو میرے امام کہتے ہیں یا رسول اللہ جب سب کچھ آپ کے لیے ہے تو ہم کیوں نہ کہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں سبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہمائیں یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھیں اور مصطفیٰ کی عظمت سمجھتے چلیں۔ مصطفیٰ کی عظمت کے پہلو اگر آپ ٹٹولنا شروع کریں گے قرآن و حدیث میں تو مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کے 3 باب بنتے نظر آئیں گے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا کب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا کب، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا کب، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اعلان نبوت کرنے کا حکم کب فرمایا۔ اگر تینوں جہت پر میں گفتگو کروں گا میں سمجھتا ہوں زندگیاں گزر جائیں گی مگر مصطفیٰ کی حقیقت کو ہم نہ بیان کر سکیں گے نہ آپ سمجھ سکیں گے، مگر آج میں پہلے جس پر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور کو دنیا میں کیسے بھیجا، مصطفیٰ جان رحمت کا نور جہاں جہاں رہا اپنی فضیلتوں سے کیسے نوازتا رہا۔ ایک تو رب فرماتا ہے اے مصطفیٰ تمہیں نہ بنانا ہوتا تو کائنات کی کسی بھی شے کو نہ پیدا فرماتا، یہ زمین کا بنانا تو دور کی بات، یہ آسمان کا بنانا تو دور کی بات، یہ چاند و سورج کا بنانا تو دور کی بات، یہ دن اور رات کا بنانا تو دور کی بات، یہ جنت کو سنوارنا تو دور کی بات، یہ آدم کا پیدا کرنا تو دور کی بات، یہ نوح کا بنانا تو دور کی بات۔ اے مصطفیٰ میری تم سے محبت اس درجہ کی ہے اگر تمہیں نہ پیدا کرتا تو یہ 18,000 مخلوقات کی میری نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں نے کن کہہ دیا لفظ کن سے یہ کائنات 18,000 بن گئی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مصطفیٰ میری محبت تو تم سے اس درجہ ہے کہ اگر میں تمہیں نہ بناتا تو دنیا میں اس بات کا بھی اظہار نہ کرتا کہ میں کون ہوں۔ اگر تمہیں نہ پیدا کرتا تو دنیا کے سامنے اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ کس شان کے ساتھ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ عزت والا رب اگر کسی کو عزتوں کا مالک بنا رہا ہے تو اپنے محبوب کو بنا رہا ہے۔ کائنات میں کائنات کو رزق دینے والا رب اگر رزق کا مالک کسی کو بنا رہا ہے، رزق کے خزانے کی کنجیاں کسی کو عطا فرما رہا ہے تو اپنے محبوب کو عطا فرما رہا ہے۔ جنت کا بنانے والا رب اگر جنت بانٹنے کا حکم، جنت بانٹنے کی کا پاور کسی کو عطا فرما رہا ہے تو اپنے محبوب کو عطا فرما رہا ہے۔ دیکھیں مصطفیٰ کا نور کہاں سے چلا، اسی حقیقت اسی لفظ پر آپ غور کریں کہ اللہ کے مقدس نبی نے فرمایا اے علی میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہ جان سکتا۔
جاننے والوں نے، تعریف کرنے والوں نے بہت تعریف کی. مصطفیٰ کی تعریف کے لیے ہمارے لیے یہی الفاظ کافی ہیں کہ اللہ نے فرما دیا محبوب اگر تمہیں نہ بنانا ہوتا تو کائنات میں کسی بھی چیز کا وجود نہ ہوتا. یہی ہمارے لیے مصطفیٰ کی تعریف کافی تھی. اور آگے بڑھ کر چل کر دیکھے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ مصطفیٰ تمہاری اداؤں کو میں نے قرآن میں الگ الگ انداز میں بیان فرما دیا. تمہاری حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے یہی کافی تھا کہ مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہی سمجھنے کے لیے کافی تھا کہ مصطفیٰ جب سفر معراج میں جائیں تو قرآن کہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. مصطفیٰ جب اپنی زبان مبارک کو کھولیں تو قرآن کہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. مصطفیٰ سینے مبارک کو کھولیں تو قرآن کہے الم نشرح لک صدرک. مصطفیٰ کا جب ذکر ہو تو قرآن کہے ورفعنا لک ذکرک. مصطفیٰ جب عبادت کرے تو قرآن کہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. قرآن کہیں مصطفیٰ کو یاسین کے لقب سے پکارے, کہیں طٰہٰ کے لقب سے پکارے, کہیں قد جاءکم من اللہ نور سے پکارے, کہیں سبحان الذی اسری کہہ کے پکارے. کیا یہ حقیقت مصطفیٰ کی سمجھنے کے لیے قاصر نہ تھی؟ کیا یہ مصطفیٰ کی حقیقت سمجھنے کے لیے کافی نہ تھی؟ مگر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمتوں کو کس طرح بلند فرمایا ہے جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اتنی عزت عطا فرمانے کے بعد, اتنی بزرگی عطا فرمانے کے بعد, اتنا فضل و کمال عطا فرمانے کے بعد, اتنی عنایتوں کے دروازے کھولنے کے بعد رب کا محبوب کہہ رہا ہے کہ میری حقیقت کو زمانے کی کوئی بھی شے سمجھ نہ سکی, چاہے صحابہ ہو, چاہے نبیین ہو, چاہے صدیقین ہو, چاہے شہداء ہو, چاہے صالحین ہو, کوئی بھی جماعت ہو میرے رب کی حقیقت کو سمجھ نہ سکی. جبھی تو میرا امام فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ دنیا میں بہت سارے نبی آئے ہیں, سب اعلیٰ ہیں. آدم آئے ہیں, میں نے آدم کو دیکھا, آدم کی آدمیت کو دیکھا, میں نے نوح کو دیکھا, نوح کی نزاکت کو دیکھا, میں نے عیسیٰ کو دیکھا, عیسیٰ کے کمال کو دیکھا, میں نے ابراہیم کو دیکھا, ابراہیم کی خلت کو دیکھا. آقا سب اعلیٰ ہیں مگر میرے امام اعلیٰ حضرت نبی کی عظمت پر قلم چلاتے ہیں, پکار کر کہتے ہیں سب اعلیٰ ہیں مگر یا رسول اللہ آپ اعلیٰ بھی ہیں اولیٰ بھی ہیں. تبھی تو میرا امام کہتا ہے سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا. عزیزان ملت اسلامیہ, نبی کی عظمت کو زمانے میں کوئی سمجھ نہ سکا اور سمجھنے کی کوشش لوگوں نے کی مگر سمجھ نہ سکے. حضرت علی وہ مولا کائنات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں 30 پارے نازل فرمائے ہیں اپنے محبوب پر, قرآن کی عظمتوں پر, قرآن کی اگر میں تفسیر لکھنا چاہوں تو الحمد سے جو قرآن شروع ہوا کرتا ہے اس کی اگر تفسیر میں لکھنا چاہوں تو صرف لفظ الحمد میں 5 لفظ ہیں. الف ہے, لام ہے, ہا ہے, میم ہے, دال ہے. مولائے کائنات فرماتے الحمد جس کا معنی تعریف کے ہوتا ہے, مولائے کائنات فرماتے الحمد کی اگر میں تفسیر لکھنا چاہوں تو 30 جلدوں میں ایسی زخیم تفسیر لکھوں گا کہ وہ 30 جلدوں میں صرف تعریف اگر ہوگی, معنی اور مطالب اگر کسی چیز کے ہوں گے تو وہ صرف لفظ الحمد کے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑی عزتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے. آؤ مصطفیٰ کا نور کہاں کہاں اپنی برکتیں لٹاتا رہا. یہی بات کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ صحابہ اکرام مسجد نبوی شریف میں جلوہ فکر ہوتے ہیں. صحابہ اکرام مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت جابر ابن عبداللہ ایک صحابی ہیں جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ لگاتار 12
12 سال خدمت میں گزارا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے آقا آپ کی شان میں میں نے حدیث قدسی پڑھی ہے۔ حدیث قدسی میں آپ کا رب فرماتا ہے محبوب کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میری مشیت ہوئی لوگ مجھے جانے مجھے پہچانے تو میں نے اپنے نور سے تمہارے نور کو پیدا فرمایا۔ اے مصطفیٰ تمہارے نور کو نہ پیدا فرماتا تو مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں رب فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق لولاک لما خلقت الارضین۔ اے مصطفیٰ یہ زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے۔ حضرت جابر یہ روایت سناتے ہیں، حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں آقا آپ کی تعریف میں میں نے حدیث قدسی سن لی، یہی آپ کی تعریف کے لیے کافی ہے کہ آپ کا رب فرمائے کہ مصطفیٰ تمہیں نہ بھیجتا تو اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ آپ کی تعریف میں یہی الفاظ کافی ہیں کہ قرآن نے آپ کو سبحان الذی کے اسرا کے لفظ سے پکارا ہے، قرآن نے آپ کو قد جاءکم من اللہ سے خطاب کیا ہے، قرآن نے آپ کو لفظ علم نشرہ سے خطاب کیا ہے، قرآن نے آپ کی زبان کے بارے میں وما ینطق عن الہویٰ کہا ہے۔ آقا جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں، جب حدیث پاک اٹھاتے ہیں، آپ ہی کی تعریف نظر آتی ہے، آپ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے، آپ ہی کا کمال نظر آتا ہے، آپ ہی کا جمال نظر آتا ہے، آپ ہی کا حسن نظر آتا ہے، آپ ہی کی بزرگی نظر آتی ہے، آپ ہی کے جود و نوال کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ ہی کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں۔ مگر آج صحابہ کرام کی موجودگی میں یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک صحابہ کرام موجود ہے۔ ہم صحابہ کرام کی یہ تمنا ہے کہ آج مسجد نبوی شریف میں ہم آپ کی زبان سے آپ کی تعریف سننا چاہتے ہیں۔ آقا زبان آپ کی ہے، وجود آپ کا ہے، تعریف آپ کی سننا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے جابر مصطفیٰ کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے جابر سنو اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت جابر یہیں تک رکے نہیں بلکہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی تعریف میں ہمیں بڑا لطف آ رہا ہے، اگر آپ کرم فرمائیں تو اور اپنی تعریف کریں۔ آپ کی تعریف سن کر ہم صحابہ مچلتے ہوئے نظر اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی تعریف کیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اے جابر اگر تمہیں پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو، میں کون سی تعریف کروں؟ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو 300 سال کے بعد کیسے قبول فرمایا؟ یا رسول اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو کیسے قبول فرمایا تھا؟ تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے جابر سنو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی دعا کو تمہارے نبی کے نام کے صدقے میں قبول فرمایا تھا۔ حضرت جابر اتنا سنتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور اپنی تعریف کیجئے۔ مصطفیٰ فرماتے اب کیا پوچھنا ہے؟ بات بڑی تیزی کے ساتھ اس حدیث پاک کو میں نے بارہا بیان کیا، بیان کر کے دوسری نئی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بس توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کیجئے۔ حضرت جابر نے پوچھا آقا دنیا کیسے بنی؟ مصطفیٰ نے فرمایا تمہارے نبی کے نور کے صدقے میں۔ آقا آدم کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ مصطفیٰ نے فرمایا تمہارے نبی کے نام پاک
پاک کے صدقے و طفیل حضرت آدم جنت میں رہے، جنت سے دنیا میں بھیجے گئے، 300 سال تک آنسو بہاتے رہے، دعا قبول نہ ہوئی۔ حضرت آدم نے مصطفیٰ کا وسیلہ لگایا، اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر عذاب آیا پانی کا، پوری امت ہلاک ہو گئی۔ حضرت جابر کہتے ہیں آقا ہلاک ہوئی امتوں میں 80 یا 92 لوگ یا 80 یا 82 لوگ جو بچے تھے وہ کیسے بچے تھے آقا یہ تو بتا دیا جائے۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ تو مصطفیٰ کی تعریف آپ سنتے چلے کہ مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اے جابر سنو سنو، جب سیدنا نوح کی قوم پر عذاب آیا تھا پوری قوم ہلاک ہو گئی تھی، اس وقت 80 یا 82 لوگ جو میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ صرف بچ گئے تھے، اس کے بچنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جابر عرض کرتے ہیں آقا بتا دیا جائے۔ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں اے جابر اس وقت تمہارا نبی کہیں اور نہیں اسی کشتی کے نوح میں حضرت نوح کی پشت میں موجود تھا۔ اے جابر جہاں تمہارے نبی کا نور موجود ہو پانی کی کیا مجال کہ کشتی والوں کو ڈبا سکے۔ مصطفیٰ کی تعریف حضرت جابر نے اتنا سنا، سن کر مچلنے لگے۔ آپ بھی مچلیں سبحان اللہ کے۔ حضرت جابر کہتے ہیں پھر پلٹ کر آئیے، بات کو بار بار ریوائیو کر رہا ہوں، میں ریمائنڈ کر رہا ہوں آپ کے ذہن کو۔ اللہ کے مقدس نبی نے فرمایا اے جابر آدم کی دعا میں قبولیت کا ذریعہ اگر کوئی چیز بنی ہے تو وہ تمہارے نبی کا نام بنا ہے۔ بولو یا سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام نبی ہیں، نسل انسانی کے باپ ہیں، مگر دعاؤں کی قبولیت میں سہارا میرے مصطفیٰ کا لگا رہا ہے۔ یا رسول اللہ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، بچے کیسے وہ لوگ؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جابر جہاں تمہارے نبی کا نور موجود ہو پانی کی کیا مجال کہ نوح کی کشتی والوں کو جلا۔ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب اتنی بات بتا ہی دیا ہے تو اور تھوڑا اپنی تعریف فرما دیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا اب کیا پوچھنا ہے؟ یا رسول اللہ جب سیدنا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ مصطفیٰ فرماتے اس وقت بھی تمہارا نبی کہیں اور نہیں اسی آگ میں حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا۔ اے جابر جہاں تمہارے نبی کا نور موجود ہو آگ کی کیا مجال کہ ابراہیم کا ایک بال بھی چلا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو میدان منی میں قربان کرنے کے لیے آپ کے والد ماجد لے گئے تھے اور ساری تیاری قربانی کی ہو چکی، آپ پہ پٹی بھی بن گئی، باپ بیٹے کے ہاتھ میں چھری بھی آ گئی، مگر یا رسول اللہ جب اسماعیل میدان منی میں قربان ہو رہے تھے اس وقت آپ کہاں تھے؟ تو مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا اے جابر سنو سنو اس وقت بھی تمہارا نبی کہیں اور نہیں اسی میدان منی میں اسماعیل کی پشت میں موجود تھا۔ اے جابر جہاں تمہارے نبی کا نور موجود ہو آگ ابراہیم کو نہ چلا سکی، جہاں تمہارے نبی کا نور موجود ہو پانی کشتی والوں کو نہ ڈبو سکا، جہاں تمہارے نبی کا نام آیا آدم کی دعا قبول ہو گئی، اسی طرح حضرت جابر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسماعیل میدان منی میں تب آپ کہاں تھے؟ مصطفیٰ فرماتے اسی میدان منی میں حضرت اسماعیل کی پشت میں تمہارا نبی کا نور موجود تھا، اور جہاں تمہارے نبی کا نور موجود ہو چھری کی کیا مجال کہ اسماعیل کے حلق چھری کی کیا مجال اسماعیل کے حلق پر چل جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک تو اللہ نے کائنات نور مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا فرمائی، وہ نور کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق دنیا میں کسی بھی چیز کا وجود نہ تھا، دنیا میں کسی بھی چیز کا وجود نہ تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ چاند تھے نہ سورج، نہ ستارے تھے نہ لیل و نہار، نہ دن تھے نہ رات، نہ آدم تھے نہ آدم کی آدمیت، نہ نوح
نہ نو کی نزاکت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے, دنیا کا ایک اصول ہے کہ انسان پہلے محتاج اہلِ کو بھیجتا ہے, پہلے محتاج اہلِ پہلے ہوتا ہے, محتاج بعد میں پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا تو ہم زمین کے محتاج تھے. اللہ نے زمین کو پہلے بنایا, پھر اس کے بعد ہمیں بھیجا. ہم آسمان کے محتاج تھے, اللہ نے آسمان کو پہلے بھیجا, ہمیں بعد میں بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو پہلے بنایا, ہمیں بعد میں بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیڑ کو پہلے بنایا, ہمیں بعد میں بھیجا. قدرت کا ایک اصول ہے کہ قدرت محتاج الہ کو پہلے بھیجتی ہے اور محتاج کو بعد میں بھیجا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں بھیجا نہیں, بلکہ زمین کو بنا دیا, آسمان کو بنا دیا, چاند و سورج کو بنا دیا. اس لیے کہ زمین آسمان مصطفیٰ جان رحمت کے محتاج تھے. یہاں تک کہ نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین سب مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت کے محتاج تھے. رحمت کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانے کی. حضرت آدم علیہ السلام بھی مصطفیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. مصطفیٰ کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھایا ہوتا تو حضرت آدم کی دعا کیسے قبول ہوتی, حضرت نوح کی کشتی دریا کے کنارے کیسے لگتی, حضرت ابراہیم کو نار نمرود سے کیسے بچایا جاتا. وہ نور مصطفیٰ جب تک مشیت خداوندی رہی, خدا کے قرب خاص میں رہا. وہ نور مصطفیٰ جب تک مشیت خداوندی رہی, اللہ نے اپنے قرب خاص میں رکھا. فرمایا محبوب تم مجھے دیکھتا جا, میں تجھے دیکھتا جاؤں, تو مجھے دیکھتا جا, میں تجھے دیکھتا جاؤں. وہی نور مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں ہوتے ہوئے جب حضرت آدم میں آیا ہے, حضرت آدم کو فضیلتوں سے نواز رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اس وقت تک حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا جب تک نور مصطفیٰ حضرت آدم میں نہیں آیا تھا. جیسے ہی نور مصطفیٰ حضرت آدم میں آیا ہے, اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اب آدم کو سجدہ کرو. حضرت آدم کو فضیلت جو مل رہی ہے نور مصطفیٰ کے صدقے میں مل رہی ہے. حضرت آدم میں وہ نور مصطفیٰ آیا, آدم کی دعا کو قبول کروا رہا ہے. حضرت نوح میں نور مصطفیٰ آیا, نوح کی کشتی کو دریا کے کنارے لگوا رہا ہے. حضرت ابراہیم میں نور مصطفیٰ آیا, ابراہیم کو آگ سے بچا رہا ہے. حضرت اسماعیل میں نور مصطفیٰ آیا, اسماعیل کو میدان منی میں قربانی سے بچا رہا ہے. اب نئی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. نور مصطفیٰ خدا کے قرب خاص سے چلا ہے, ابراہیم تک آیا, اسماعیل تک آیا اور سب کو اپنی بزرگی سے نوازتا چلا گیا. جہاں جہاں نور مصطفیٰ رہا وہاں وہاں نبیوں نے فائدہ اٹھایا. وہی نور مصطفیٰ آدم کو عزت دلاتے ہوئے, ابراہیم کو عزت دلاتے ہوئے, نوح کو عزت دلاتے ہوئے, اسماعیل کو عزت دلاتے ہوئے, ابراہیم کو عزت دلاتے ہوئے اپنے دادا جان حضرت عبد المطلب میں آیا ہے. حضرت عبد المطلب کو کعبے کی سرداری دلوا رہا ہے. وہی نور مصطفیٰ منتقل ہوتا 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 جب اپنے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی میں جلوہ فکن ہوا ہے تو حضرت عبداللہ کو عزت دلوا رہا ہے. اس بات کا تذکرہ آسمان کی تمام تر کتابوں میں تھا. توریت میں تھا, زبور میں تھا, انجیل میں تھا, ساری آسمانی صحیفوں میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ آخری میں تمام نبیوں کے بعد اللہ کا محبوب دنیا میں تشریف لائے گا. حضرت آدم بھی اپنی امت کو یہی کہہ رہے تھے, دیکھو میں تو آ گیا ہوں, میرے جانے کے دنیا سے اتنے ہزار سال کے بعد ایک دنیا میں نبی آنے والا ہے. حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا, حضرت اسماعیل نے بھی کہا تھا, بلکہ بہت سارے نبیوں نے تو دعا کی تھی, اے اللہ تو نے مجھے نبوت جیسا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. یقیناً تو نبوت جیسا اعلیٰ مقام اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے, مگر پروردگار عالم تیرے محبوب کی شان میں نے سن رکھی ہے. تو نے اپنے محبوب کے صدقے میں کائنات کو بنایا ہے. اے اللہ تو نے نبی بنایا ہے, یہ تیرا کرم ہے, مگر ہماری اپنی دلی تمنا یہ ہے, ہماری اپنی دلی دعا یہ ہے, تو نے نبی ہمیں ضرور بنا دیا ہے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ تو مجھے اپنے محبوب کا امتی تو مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دیتا. میرے دوستو آپ کتنے خوش نصیب ہو, اپنے نصیبے پر فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں وہ محبوب عطا فرمایا ہے کہ جن کے امت میں آنے کی دعا نبیوں نے کی تھی. تم نے تو کوئی دعا بھی نہیں کی, مگر اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. اچھا تو بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ نور مصطفیٰ کیسے دنیا میں آیا.
جب حضرت عبداللہ میں نور مصطفیٰ آیا تو بنی اسرائیل کو اس بات کا علم ہو گیا کہ نور مصطفیٰ اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ میں آ گیا ہے، اس لیے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم اثر سیدنا یحییٰ علیہ السلام جنہیں آپ کی امت کے کافروں نے شہید کر دیا تھا، بنی اسرائیل نے آپ کو جس کرتے میں شہید کیا گیا تھا اس کرتے کو سنبھال کر رکھا تھا، اور کتابوں میں یہ بات تھی کہ جس دن یہ کرتے سے تازہ خون گرنے لگے اس دن سمجھ جانا نبی آخر الزماں کا نور اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ میں آ چکا ہے۔ اب بنی اسرائیل کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ عبداللہ میں نور مصطفیٰ آ چکا ہے، تو نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر کنورٹ ہو کر بنی اسماعیل میں آ جائے گی۔ بنی اسماعیل میں جب نبوت آ جائے گی تو ہماری عزت کے سارے دروازے لوگ جو ہمیں نذرانہ دیا کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں کو چوما کرتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگوں کا، تو وہ سب عزتیں منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں آ جائے گی۔ تو ملک شام میں بڑے بڑے یہودیوں کے پادریوں نے میٹنگ کیا کہ نور مصطفیٰ کو دنیا میں نہ آنے دیا جائے۔ ملک شام میں 70 بڑے بڑے بہادر سپاہیوں کو 10,000 درہم کی لالچ میں تیار کیا گیا کہ تم لوگ ملک شام سے مکہ جاؤ، مکہ میں عبداللہ کو قتل کر کے آؤ، اس لیے کہ نور مصطفیٰ عبداللہ میں آ گیا۔ عبداللہ جس سے شادی کریں گے وہ اپنی ماں کے شکم میں جائے گا، پھر دنیا میں آئے گا تو نبوت بنی اسرائیل سے کنورٹ ہو کر بنی اسماعیل میں آ جائے گی، تو ہمارے پاس نہ کوئی نذرانہ دینے آئے گا، نہ مشورہ کرنے آئے گا، نہ کوئی بات پوچھنے آئے گا۔ اس لیے 70 ملک شام کے بڑے بڑے بہادر یہودی ہاتھوں میں تلوار لے کر مکہ کی طرف حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ کو سیر و تفریح کا بڑا شوق تھا، آج جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اسی جنگل میں جس دن حضرت عبداللہ پہنچے ہیں، وہی ملک شام کے بڑے بڑے بہادر پادری اپنے ہاتھ میں 70 ننگی تلوار لے کر حضرت عبداللہ کو قتل کی پلاننگ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ جس جنگل میں حضرت عبداللہ موجود تھے وہاں آپ کے ہونے والے سسر حضرت وہب بھی موجود تھے۔ آپ نے دیکھا ان بنی اسرائیلیوں سے، ان یہودیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، حضور کے نانا جان کی، تو پوچھنے لگے بھائی آپ لوگ کا جنگل میں تلوار سے کیا کام ہے؟ جنگل میں جانور کو اگر شکار کیا جاتا ہے تو اس کے لیے دوسرے آلات استعمال کیے جاتے ہیں، مگر تم لوگ جو ہاتھوں میں تلوار لے کر آگے جنگل کی طرف بڑھ رہے ہو کس کام کے لیے؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ عبداللہ کی پیشانی میں جس دن نور مصطفیٰ آ جائے گا اس دن ہماری عزت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت وہاب فرماتے کہ تم لوگ عبداللہ کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا عبداللہ کی شکم میں نور مصطفیٰ آ چکا ہے۔ کہا کہ بھائی تم لوگ کتنے نادان ہو، اگر قدرت چاہتی ہے کہ اللہ کا محبوب دنیا میں تشریف لائے، تم لوگ کون ہوتے ہو روکنے والے؟ حضرت وہاب اتنا کہتے ہیں، ان لوگوں نے کہا بزرگا آپ ہٹیے، ہم سے باتیں مت کیجئے، ہمیں عبداللہ کو قتل کرنے دیجئے۔ حضرت وہاب فرماتے ہیں حضور کے ہونے والے نانا فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ یہودی عبداللہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو میں نے عبداللہ کو آواز لگانی چاہی، میرے جیسے لگا کہ میری گردن کو کسی نے دبا دیا ہے، میرے زبان سے آواز، میرے منہ سے آواز نکلنا بند ہو گئی، تو میں نے عبداللہ کو الرٹ کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے، بتانے کے لیے آواز لگانی چاہی، آواز بند، ہاتھ اٹھانا چاہا، پتھر اٹھا کر پھینکے، کہیں عبداللہ ہوشیار رہنا، تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی تمہارے ساتھ موجود ہوں۔ کہاں ہاتھ پاؤں ویسے سل گیا، جم گیا، اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ قدرت کو یہ بات پسند نہ تھی۔ پھر حضرت وہاب فرماتے ہیں کہ وہ ملک شام کے وہ یہودی حضرت عبداللہ کی طرف جیسے ہی بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتوں کی ایک قطار آئی ہے جنہوں نے حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کا پلان بنایا تھا۔ اس آسمانی نوری قطار نے ان یہودیوں سے لڑ کر کے انہیں وہی ان کی تلوار سے ختم کر کے حضرت عبداللہ کی حفاظت فرما لی۔
اب یہاں بھی دیکھیں نور مصطفیٰ اپنی برکتیں لٹا رہا. آدم میں آیا آدم کی دعا قبول, نوح میں آیا نوح کی کشتی کو کنارہ, ابراہیم میں آیا ابراہیم کو آگ سے بچایا, حضرت اسماعیل میں آیا قربانی سے بچایا, اپنے والد ماجد میں آ رہا ہے تو آپ کو موت سے حفاظت کرتا ہوں. اب ادھر حضرت عبداللہ نے بھی سارا منظر دیکھا اور ادھر حضور کے ہونے والے نانا یعنی حضرت عبداللہ کے سگے سسر, انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ کی کتنی شان ہے, کتنا سردار قریش حضرت عبد المطلب کا یہ بیٹا کتنا برکت والا ہے, کتنی برکت والا ہے. ادھر آپ اپنے گھر گئے, آپ نے اپنی بیوی حضور کی ہونے والی نانی جان حضرت برہ بنت عزہ سے بات کیا کہ اے میری رفیقہ حیات, آج میں نے سردار قریش عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کی بڑی عظمت دیکھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی آمنہ بڑی پاکیزہ ہے, میری مرضی یہ ہے آمنہ کا رشتہ حضرت عبداللہ کے ساتھ کر دیا. حضرت برہ بنت عزہ فرماتی ہیں کہ حضور کر دیں, آپ کی مرضی, آپ کی بیٹی ہے, مگر کریں گے کیسے؟ وہ سردار قریش عبد المطلب اپنے بیٹے کا وہ مکہ کے سردار کعبے کے متولی رشتہ قبول کریں گے؟ کا سوچ تو وہی رہا ہوں. اور ادھر حضرت عبداللہ نے اپنے والد ماجد کو سارا قصہ بتایا کہ مجھے قتل کرنے یہ لوگ آئے تھے, آسمان سے نوری فرشتوں کی ایک قطار آئے, اس نے میری حفاظت کی. حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 اولاد عطا فرمائی تھی. 18 اولادوں میں 6 بیٹیاں 12 بیٹے, مگر سردار قریش حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے تھی تو وہ حضرت عبداللہ سے تھی. اور کیوں نہ ہو حضرت عبداللہ میں نور مصطفیٰ جلوہ فکر ہو چکا. ادھر عبد المطلب نے کہا بیٹے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تمہارا یہ واقعہ سن کر, کیا تمہاری شادی نہ کر دیا جائے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد ماجد تھے, آپ کے اندر شرم و حیا زیادہ تھی. باپ نے جب نکاح کی بات کی تو آپ شرم سے اٹھ کے چلے گئے. اب یہیں سے واقعہ سننے کی کوشش کریں کہ نور مصطفیٰ کیسے دنیا میں 12 ربیع الاول شریف کو آ رہا ہے. ابھی آپ تو 12 دن 10 دن تقریروں میں سنیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی, حضور نے نبوت کا اعلان کیسے کیا. یہ ابتدائی مرحلہ ہے, میں بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ تازہ باتیں رہیں تو سمجھ میں آئے گی. ادھر حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے دوستوں کو بلایا, کہا تم لوگ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ عبداللہ مجھ سے شادی کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, تم لوگوں کو سب کو میں 20 درہم و دینار دوں گا, صرف عبداللہ سے اتنا پوچھ لو کہ تم کس کے لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو, کس قبیلے میں کرنا چاہتے ہو. بچے اکٹھا ہوئے, دوست یار حضرت عبداللہ کو بلایا, کہا یار عبداللہ تم تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہو, تمہارا نکاح ہونا چاہیے, ہم لوگ باراتی بننا چاہتے ہیں. حضرت عبداللہ نے جیسے ہی اتنا سنا کہا بھائی کیسی بارات کیسا نکاح, میری تو شادی ہو چکی ہے. بچوں کو بڑا تعجب ہوا, دوڑتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پاس گئے, حضور عبداللہ کہہ رہا شادی ہو چکی ہے, نہ بارات نہ شادی نہ نکاح کی تقریب نہ ہمیں دعوت ملی, کچھ نہیں ہوا, یہ کہتے شادی ہو گئی. حضرت عبد المطلب مسکراتے ہوئے آئے, کہنے لگے بیٹا عبداللہ تمہاری شادی کہاں ہو گئی ہے؟ تو حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد فرماتے ہیں حضور کل رات میں خواب میں, اب کل رات میں بستر پر سویا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے ہیں جنہوں نے اپنا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ بتایا ہے. ابراہیم خلیل اللہ خواب میں عقل کر مجھے بشارت دے گئے ہیں کہ اے عبداللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نکاح عرش معلیٰ پر فرشتوں کی موجودگی میں برہ بنت عزہ وہب بن عبد مناف کی بیٹی کے ساتھ فرشتوں کی موجودگی میں کر دیا ہے. اب اپنے دادا جان سے کہہ دو کہ وہ نکاح کی رسم کی ادائیگی کو آسمان پر تو اللہ نے تمہارا نکاح تمہاری بیوی آمنہ کے ساتھ کر دیا ہے, اب اپنے دادا جان سے کہہ دو کہ تمہارا نکاح زمین پر اپنی برادری کے سامنے.
हुजूर की अजमत आप देखते चले। यही बात हज़रत अब्दुल्ला ने जैसे ही इतना कहा है, सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब खुश हो जाते हैं, अपने खानदान में ऐलान करते हैं ये वाक़या पेश आया है। मगर बात तो ख्वाब की थी, क्लियर कैसे होती, बात तो ख्वाब की थी, वाज़े कैसे होती। कुछ दिन हुआ, कुछ रिश्तेदारों ने मशवरा किया, सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब आप हज़रत अब्दुल्ला का रिश्ता लेकर वहाब के घर जाएं। अगर ख्वाब हकीकत हो जाएगा तो हकीकत होगा तो रिश्ता कबूल कर लिया जाएगा, वरना इनकार कर दिया जाएगा, इसमें कौन सी खराबी। आप चंद रिश्तेदार को लेकर हज़रत अब्द मनाफ के दरवाजे पर पहुंचे हैं। दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज आई, मन दक्कल बाब, कौन है? सरदार कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं काबे का मुतवल्ली हूँ। हज़रत अब्द मनाफ दौड़ते हुए आए हैं, वहाब बिन अब्द मनाफ दौड़ते हुए आए हैं, कहने लगे हुजूर आप सरदार कुरैश होकर मेरे यहाँ तशरीफ लाए, करम फरमाया। तो सरदार कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी आमना का रिश्ता मांगने आया हूँ। सरदार कुरैश ने जैसे ही इतना फरमाया कि मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ, इनकार और इकरार बाद में करना, पहले ये सुन लेना कि ये रिश्ता मैंने अपनी मर्जी की बुनियाद पर नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख्वाब में दी गई बशारत की बुनियाद पर लाया हूँ। हज़रत वहाब बिन अब्द मनाफ फरमाते हैं कि हुजूर खुदा की कसम जो ख्वाब आपने देखा है कल रात वही ख्वाब मुझे भी इब्राहीम ने दिखाया है और कहा है कि ऐ सरदारे अपनी बेटी हज़रत आमना का निकाह सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के साथ कर दो। हुजूर जब बात ख्वाब की आ ही चुकी है, आपने भी वही ख्वाब देखा है, अब्दुल्ला ने भी वही ख्वाब देखा है, मैंने भी वही ख्वाब देखा है। जब रिश्ता यही तय कर लिया जाए और यहीं से शादी और निकाह की तकरीब की तारीख यही तारीफ की गई, वही जगह फिक्स की गई। ज़िलहिज्जा की महीने में हुजूर के वालिद माजिद का निकाह हुआ और निकाह भी बड़ा शानदार हुआ। निकाह होने का वक्त था, बारात निकलने का वक्त था। जिब्रील ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, ऐ अल्लाह मुझे इजाजत दे दे तेरे महबूब के वालिदैन की शादी की तकरीब में मैं भी शिरकत कर। शादी हुई बाकायदा हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना के साथ। बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। निकाह के 2 महीने के बाद हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम का नूरे पाक हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हजरत आमना में आया, जिस रात आया वो रजब शरीफ का महीना था, जुमा का दिन था। रजब का महीना, जुमा का दिन, नूरे मुस्तफा मुंतकिल होकर हजरत आमना में आया। हजरत आमना में जिस दिन आया, हजरत अब्दुल्ला एक रास्ते से मक्का के गुजर रहे थे और ये सारी बातों की बशारत पुरानी किताबों में थी कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। किताबों में ये बात मौजूद कि इस रास्ते से एक दिन अब्दुल्ला गुजरेंगे। और अब्दुल्ला में जब नूरे मुस्तफा आया तो मक्का के बड़े बड़े सरदारों के घर से हजरत अब्दुल्ला के लिए निकाह का पैगाम आने लगा। सबकी वही ख्वाहिश थी कि नूरे मुस्तफा की बरकतें हमें मिल जाए। बड़े बड़े सरदार अपनी बेटियों का निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सबको रिजेक्ट कर दिया। हजरत अब्दुल्ला एक रास्ते से गुजर रही थी, मुल्क शाम की एक आलिमा फाजिला जिसका नाम रुक़ैया या कुतैला था। वो मुल्क शाम सिर्फ इस गर्ज से छोड़कर आई थी। उसने किताबों में पढ़ रखा था कि हज़रत अब्दुल्ला इस रास्ते से गुजरेंगे, तो वो छोड़कर आई थी। कहने लगी, अब्दुल्ला से मुलाकात हुई, कहने लगी अब्दुल्ला मुझसे कुछ बात कर लीजिए, मेरे घर में आ जाइए। हज़रत अब्दुल्ला गए, कहा कि हुजूर मैं मुल्क शाम की बहुत बड़ी आलिमा हूँ, फाजिला हूँ, मैंने किताबों में पढ़ रखा है कि नूरे मुस्तफ़ा आपकी पेशानी में आ गया, आप मुझसे निकाह कर ले। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा बीवी तुम्हारा अखलाक तो मुझे बहुत पसंद है, मगर निकाह जैसा फैसला मैं अपने वालिद से किए बगैर नहीं करूँगा। आप अपने वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से इधर पूछने गए। वालिद ने कहा बेटा निकाह तुम्हें करना, जिंदगी तुम्हें गुजारनी, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाओ इजाजत है। आप पलट कर दूसरे दिन उस आलिमा के पास, उस रुक़ैया या कुतैला के पास पहुंचे। उससे कहा कि मुझे इजाजत मिल गई, मुबारक हो, मेरे वालिद ने तुम्हारे रिश्ते को कबूल कर लिया है। और वही जिस रात बात हुई थी, उसी रात नूरे मुस्तफा अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हजरत आमना में आ चुका था। अब उस आलिमा से जब आपने कहा कि आपसे निकाह मैं नहीं कर सकता, आपसे मैं निकाह को तैयार हूं, उसने इनकार कर दिया। कहा अब्दुल्ला ये बताओ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया हाँ हाँ मेरी शादी हो चुकी है।
کہا جب شادی ہو چکی ہے تو میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی. کل تک میں نے دیکھا تھا کہ نور مصطفیٰ تمہاری پیشانی میں چمک رہا تھا. اے عبداللہ میں کوئی فاحشہ یا بازارو عورت نہیں ہوں جو تم سے نکاح کے لیے میں تیار ہوئی تھی. اس بنیاد پر تیار ہوئی تھی کہ تمہاری پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. اب مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ کل رات وہ نور مصطفیٰ تم سے منتقل ہو کر اپنی والدہ کے شکم میں پہنچ. کہا حضور میں آپ سے نکاح جو کرنا چاہتی تھی کسی اور بنیاد پر نہیں, میں تو دیوانی نور مصطفیٰ کی تھی. میں تو والدہ اس نبی آخر الزمان کی بننا چاہتی تھی. اس عورت نے یہ بات کہی ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کسی سفر کی تجارت کی غرض سے گئے اور حضرت عبداللہ کا تیسرے یا دوسرے مہینے انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ کے انتقال کا صدمہ سردار قریش حضرت عبد المطلب کو اتنا پہنچا, دن رات رویا کرتے تھے. حضرت آمنہ کو اس بات کا صدمہ پہنچا کہ بیٹا پرورش شکم پیٹ میں پا رہا ہے, اور عبداللہ کا بیٹا شکم میں میرے ہے اور عبداللہ کا انتقال ہو گیا. حضرت آمنہ دن رات رویا کرتی تھی حضور کے والد ماجد کی یاد میں. ایک دن سردار قریش جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, غلاف کعبہ پکڑ کر پھوٹ کر رونے لگے. حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کی جدائی کے بعد بالکل ٹوٹ چکے تھے. حضرت عبد المطلب روزانہ خانہ کعبہ میں جایا کرتے تھے, غلاف کعبہ پکڑ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے, اے خانہ کعبہ کے مالک, تو نے مجھ سے عبداللہ کو لے لیا ہے. اے پروردگار عالم, تو اب نے عبداللہ کو لے لیا ہے. میرے صبر کے لیے میرے پاس میرے 11 بیٹے ہیں, مگر آمنہ کا رونا بلکنا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. اے اللہ, تو آمنہ کو کوئی ایسا بیٹا عطا فرما دے جو آمنہ کی زندگی کا سہارا بن جائے. سردار قریش خانہ کعبہ میں یہ غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کر رہے تھے. غیب سے آواز آتی ہے, اے سردار قریش عبد المطلب, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تمہاری بہو حضرت آمنہ کو ایسا بیٹا عطا فرما دیا ہے جو صرف آمنہ کا نہیں, پوری دنیا میں بے سہاروں کا سہارا بن کر آنے والا نبی حضرت آمنہ کے شکم میں. حضرت آمنہ کے شکم میں حضرت عبد المطلب کو خوشی ہوئی. حضرت عبد المطلب کو خوشی ہوئی. چند مہینہ گزرا, حضور کی ولادت کا مہینہ قریب سے قریب تر آ رہا تھا. ایک دن سردار قریش حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. چند لوگ اکٹھا ہوئے. اکٹھا ہونے کے بعد سردار قریش حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے, سردار قریش عبد المطلب, تمہاری بہو آمنہ کی ایک شکایت ہے. مکہ میں ہر عورت یہی بات کر رہی ہے کہ عرب کا دستور ہے کہ کسی کا شوہر اگر مر جاتا ہے تو بیوی 1 سال تک سوگ منایا کرتی ہے, یعنی جسم پر نئے لباس پہنتی ہے, نہ خوشبو لگاتی ہے. مگر تمہاری بہو آمنہ کی شکایت ملی ہے کہ آمنہ عبداللہ کے انتقال کے بعد جسم پر خوشبو خوب لگایا کرتی ہے. حضرت عبد المطلب کا تیور بدل گیا, آنکھ میں آنسو آ گیا. اپنے گھر تشریف لائے, اپنی بیوی فاطمہ کو بلایا. حضور کی والدہ کا, حضور کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا, حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ تھا. آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا, اے فاطمہ جا کر میری بہو آمنہ سے پوچھو کیا تجھے عبداللہ کا غم, عبداللہ کا پیار, عبداللہ سے محبت نہ تھی. حضرت فاطمہ نے کہا حضور مجھے معاف کیجئے, میں نہیں پوچھ سکتی. کہا کیوں آپ آمنہ سے یہ پوچھنا چاہتے ہو؟ میں تو دیکھا کرتی ہوں کہ آمنہ دن رات عبداللہ کے غم میں رویا کرتی ہیں. حضرت فاطمہ نے کہا کہ حضور ایک دن آپ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ مکے کی عورتیں شکایت کر رہی ہیں کہ آمنہ اپنے جسم پر خوشبو لگایا کرتی ہیں. کہا حضور ایک دن خوشبو تو میں نے بھی سونگی تھی, تو میں نے آمنہ سے پوچھا تھا, مگر میں نے جیسے ہی پوچھنا چاہا تھا تو آمنہ کی پیشانی سے ایک نور کی کرن پھوٹی تھی, جا کر میرے سینے پر لگی تھی, میں بے ہوش ہو گئی تھی. اس دن سے مجھے آمنہ سے خوف آتا ہے. آپ ہی پوچھ لیے. سردار قریش اپنے قدم کو ہلاتے ہلاتے اپنی بہو حضرت آمنہ کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں بیٹی آمنہ کیا یہ بتا کہ تجھے میرے عبداللہ سے پیار نہیں تھا؟ کیا تجھے میرے عبداللہ سے
محبت نہ تھی. میرا عبداللہ تو اتنا پیارا تھا مکہ کے لوگوں کو جس دن اس کا انتقال ہوا ہے. عبداللہ کے انتقال کی وجہ سے کسی گھر میں نہ چولہا جلا نہ کوئی کمانے کے لیے گیا. مگر بیٹی عبداللہ تو تیرا شوہر تھا. میرا بیٹا تجھے اس کا غم نہیں ہے, اس کے جانے کی اس کی جدائی کا تجھے غم نہیں ستاتا. سردار قریش کی بات کو حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ نے سنا ہے. رونے لگی, کہنے لگی حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. مجھے تو میرے عبداللہ سے اتنا پیار تھا کہ جب سے میرے عبداللہ مجھ سے جدا ہوئے ہیں آج تک میں نے چین سے ایک وقت کی روٹی تک نہیں کھائی ہے. حضور مجھے تو عبداللہ سے اتنا پیار تھا کہ جب سے عبداللہ گزرے ہیں میں چین سے سو نہ سکی. دن پر عبداللہ کے غم میں رویا کرتی ہوں. سردار قریش حضرت عبدالمطلب فرماتے بیٹی جب تجھے عبداللہ کا غم ہے, عبداللہ سے پیار تھا, تو یہ بتا کہ اپنے جسم پر خوشبو کیوں لگاتی ہے, عبداللہ کا شوق کیوں نہیں مناتی ہے. تو حضرت آمنہ نے روتے ہوئے کہا حضور خدا کی قسم میں نے آج تک عبداللہ کی جدائی کے بعد نہ نیا کپڑا پہنا ہے نہ اپنے جسم پر خوشبو لگایا ہے. سردار قریش کہتے ہیں بیٹی مکہ کی ہر گھر میں یہی تذکرہ ہو رہا ہے کہ عبدالمطلب کی بہو عبداللہ کا شوق نہیں مناتی. کہا حضور یہ سب عورتیں مجھ پر الزام لگایا کرتی ہیں, میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی. عبدالمطلب نے پلٹ کر پوچھ لیا بیٹی جب تو نے خوشبو نہیں لگائی تو تیرے جسم سے خوشبو کیسی آتی ہے. سردار قریش کی بات سن کر حضرت آمنہ گھر کے آنگن میں آتی ہیں, مٹی کا چند ڈھیلا اٹھا کر عبدالمطلب کے ہاتھ میں دیتی ہیں. کہتی حضور یہ گھر کس کا. عبدالمطلب کہتے بیٹی گھر میرا ہے. کہا گھر کی مٹی کس کی ہے. کہا گھر کی مٹی بھی آپ کی ہے, میری ہے. حضرت عبدالمطلب سے حضرت آمنہ کہتی حضور اس مٹی کو سونگھیے. آپ نے جب سونگا ہے تو مٹی سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آ رہی ہے, مجھ کو عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. حضرت آمنہ نے پلٹ کر پوچھا حضور گھر آپ کا, مٹی آپ کا, تو بتائیں کہ اس مٹی میں آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہے. سردار قریش حضرت عبدالمطلب کہتے بیٹی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی. حضرت آمنہ حضور کی والدہ ماجدہ پلٹ کر جواب دیتی ہے حضور جس طرح آپ نے مٹی میں کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے اسی طرح عبداللہ کے جانے کے بعد میں نے بھی جسم پر خوشبو نہیں لگائی ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے جب سے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جن راستوں سے گزر رہی ہوں وہ راستہ مہکتا چلا جا رہا ہے. جن گلیوں سے گزر رہی ہوں وہ گلیاں مہکتی چلی جا رہی ہے. حضور یہیں تک محدود نہیں ہے کہ میں جس درخت کے قریب سے گزر رہی ہوں درخت مجھ سے جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں. حضور میں کسی پتھر پر قدم رکھ دے رہی ہوں پتھر پگھل کر موم ہو جا رہا ہے. حضور اگر کوئی جانور میرے قریب سے گزر رہا ہے تو جانور مجھ سے سلام کرتا نظر آ رہا ہے. حضور اگر میں بت کے قریب سے جا رہی ہوں تو بت مجھ سے کہہ رہے ہیں اے آمنہ مجھ سے دور ہو جا, تیرے بیٹے کی ہیبت مجھے کھائے جا رہی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں حضور اس بچے کی برکت یہی تک نہیں کہ درخت سلام کرے جانور سجدہ کرے درخت سلام کرے. حضور حد تو یہ ہے کہ میں اگر پانی لینے کے لیے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں کے قریب جایا کرتی ہوں میری سہیلیاں تو کنویں سے پانی ڈول ڈال کر نکالا کرتی ہیں. جب میری باری آتی ہے میں کنویں کے قریب پہنچ جاتی ہوں کنویں کا پانی خود بخود اوپر آتا میں کنویں کے قریب جایا کرتی ہوں تو کنویں کا پانی قریب آتا نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ نور مصطفیٰ کیسے دنیا میں آ رہا ہے. بس 2-4 منٹ میں نور مصطفیٰ کی آمد دکھا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ نور مصطفیٰ کیسے حضرت آمنہ فرماتی میرے شکم میں میرے بیٹے آئے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا. جیسے ماں کو پتہ چل جاتا ہے بیٹا جس پرورش پا رہا ہوتا ماں کو تکلیف ہوتی ہے, کہیں الٹی کہیں پلٹی, اس طرح کی کیفیت سے مائیں دو چار ہوتی. حضرت آمنہ فرماتی مجھے پتہ نہیں چلا میرے بیٹے شکم میں آ گئے. کہا آمنہ پتہ چلا تو ہوگا, آخر کیسے پتہ چلا کہ کوئی تمہارے شکم میں پل رہا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہاں پتہ تو پہلے دن ہی چل گیا تھا. کیسے پتہ چلا آمنہ؟ کہا کہ سوئی ہوئی تھی خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے, انہوں نے مجھ سے سلام کیا, میں نے سلام کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آمنہ مجھے پہچانتی ہوں. میں نے کہا حضور نہیں پہچانتی. کہا کہ میں نسل انسانی
ثانی کا باپ آدم ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ کہا آدم علیہ السلام آپ میرے خواب میں کیوں تشریف لائے ہیں؟ حضرت آدم کہتے بیٹی مبارکبادی دینے آیا ہوں۔ کہا کس چیز کی مبارکبادی آپ دینے آئے ہیں؟ حضرت آدم فرماتے بیٹی تجھے مبارک ہو، تیرے شکم میں نبیوں کا امام آ چکا ہے، تیرے شکم میں رسولوں کا سردار آ چکا ہے، تیرے شکم میں بے کسوں کا کس آ چکا ہے، تیرے شکم میں بے سہاروں کا سہارا آ چکا ہے، تیرے شکم میں عبداللہ کا یتیم آ چکا ہے، تیرے شکم میں عبد المطلب کا لخت جگر آ چکا ہے۔ اے بیٹی تجھے مبارک ہو، تیرے شکم میں وہ آ چکا ہے جس کے لیے کائنات۔ حضرت آمنہ فرماتی ایک مہینہ گزرا پہلے نبی، دوسرا مہینہ گزرا دوسرے نبی، 8 مہینے تک 8 نبی خواب میں آ کر بشارت دیتے رہے۔ 9واں مہینہ ربیع الاول شریف کا جس میں آپ حضور کا میلاد منایا کرتے، آپ فرماتی ربیع الاول شریف کا چاند نظر آیا، پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ۔ ابھی تک تو ہر مہینے ایک ایک نبی آتے تھے، اب ہر روز خواب میں ایک نبی آ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب یہی کہہ رہے ہیں سلام تاجدار عالم ابقا، سلام سید عالم، سلام سرور ذیشان۔ سب یہی کہہ رہے ہیں اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے شکم میں نبیوں کا امام آ چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے انداز میں اگر کہوں تو اعلیٰ حضرت کے انداز میں یوں کہا جائے گا اے آمنہ تجھے مبارک ہو۔ اعلیٰ حضرت نے تعریف مصطفیٰ کی ہے تو کہا اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے شکم میں وہ نبی آ چکا ہے جس کے بارے میں غلام کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ 9-10 راتیں گزر گئی، 11 راتیں 11 دن گزرا، 12ویں کی رات آ گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں اپنے بچے کی برکت ایسا دیکھتی تھی کہ کہیں درخت مجھ سے سلام کر رہے ہیں، کہیں کنویں کا پانی آ رہا ہے، کہیں جانور مجھ سے سلام کر رہے ہیں، بت مجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ آمنہ مجھ سے دور ہو جا، میرے قریب نہ آنا، تجھ سے ہیبت آتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ولادت کی گھڑی صبح کو قریب آتی رہی، قریب آتی رہی، آتی رہی، میں نے یہاں تک دیکھا کہ آسمان پر فرشتوں کے چلنے کی آواز، اور آپس میں فرشتے یہی باتیں کرتے تھے اے فرشتوں تیار ہو جاؤ، اللہ کا محبوب آنے والا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جنت کو سجا دو، جبریل، میکائیل، اسرافیل سب جاؤ، آمنہ کے گھر کا گھراؤ کر لو، آمنہ کے گھر کا گھراؤ کر لو اور مصطفیٰ جان رحمت کی مبارکبادی دینے کے لیے جاؤ۔ حضرت اسرائیل عرض کرتے مولا میں چلا گیا تو لوگوں کی روح کیسے قبض کی جائے گی؟ رب نے فرمایا آج میرا محبوب آنے والا ہے، آج کسی کو موت نہیں آنے والی۔ حضرت آمنہ فرماتی ولادت کا وقت قریب آیا، چند اجنبی عورتوں کو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، ان سے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ آپ لوگ کو تو میں نہیں جانتی۔ ان میں سے ایک نے کہا میرا نام حوا ہے، ایک نے کہا میرا نام مریم ہے، ایک نے کہا میرا نام ہاجرہ ہے، ایک نے کہا میرا نام آسیہ۔ کہا آپ لوگ تو نبیوں کی مائیں ہیں، نبیوں کی والدہ، میری ارد گرد کیوں کھڑی ہیں؟ دونوں عورتوں نے کہا تھا آمنہ ہم اگرچہ نبیوں کی مائیں ہیں، نبیوں کی والدہ ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تیرے بچے کی خادمہ بنا کر ہمیں تمہاری اب مصطفیٰ جان رحمت جب دنیا میں تشریف لا رہے تھے، کائنات میں اتنی خرابیاں پھیل چکی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے ہوئے 570 سال ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے کتنی خرابیاں پھیل چکی تھی، بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، بیواؤں کو ذلیل کیا جا رہا تھا، باپ کے مرنے کے بعد بچے کی وراثت میں ماں آ جایا کرتی تھی، بیٹا اپنی ماں کو بیچ دیا کرتا تھا۔ نہ جانے کتنے معبود پوجے جا رہے، چاند کو لوگ پوج رہے تھے، سورج کو پوج رہے تھے، دنیا کے لوگ دعا کر رہے تھے اللہ اپنے محبوب کو بھیج دے، دن کہہ رہا تھا اللہ میرے محبوب کو اپنے میرے حصے میں بھیج دے، رات کہہ رہی تھی اللہ اپنے میرے محبوب کو میرے حصے میں بھیج دے، زمین کہہ رہی تھی اللہ میرے اپنے محبوب کو میرے حصے میں بھیج دے، آسمان کہہ رہا تھا اللہ میرے محبوب اپنے محبوب کو میرے حصے میں بھیج دے، سب آپس میں باتیں کر رہے تھے، چاند کہہ رہا تھا اے اللہ میرے محبوب کو میرے حصے میں بھیج دے، تو چاند سے سورج نے ایک دن پوچھا اے سورج تو اپنے محبوب کا تو اللہ کے محبوب کی آمد کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ تو سورج نے پلٹ کر جواب دیا تھا جب اللہ کا محبوب دنیا میں تشریف لائے گا تو مقام صحبہ میں بیٹھ کر کے ایک دن میری طرف اشارہ کر کے
میرے علی اپنے علی کے لیے وہ سورج کو دوبارہ پلٹاتا ہوا نظر آئے گا، اس دن کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ چاند سے پوچھا گیا اے چاند تو کیوں انتظار کر رہا ہے؟ کہا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا اللہ کا مقدس نبی مکہ کی پہاڑی پر بیٹھ کر کے میری طرف اشارہ کرے گا تو مجھے دو ٹکڑے مصطفیٰ کے اشارے پر دو ٹکڑے ہونے کا موقع ملے گا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ زمین کہہ رہی تھی اے اللہ اپنے محبوب کو میرے حصے میں بھیج دے، آسمان کہہ رہا تھا اللہ نے سب کی دعا کو قبول فرمایا، زمین کو مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت سے فیضیاب فرما دیا، اور آسمان کو مصطفیٰ جان رحمت کو معراج میں بلا کر آسمان کو بھی مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے نواز دیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ارد گرد میں نے صرف فرشتوں کی قطار دیکھی، فرشتوں کی قطار دیکھی، میرے پاس ولادت کی گھڑی قریب تھی، میں نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے بچے کی برکت سے ملک شام کے محلات تک کو دیکھ لیا تھا، اور اس میں جو جنگل میں جانور چلا کرتے تھے ان کے چرنے سے گلے میں جو جانوروں کے کلاوے ہوا کرتے تھے میں نے اسے تک ملاحظہ کر لیا۔ حضرت آمنہ فرماتی بہت برکتیں ظاہر ہوئی، پھر آخری میں جبریل آئے، میرے اپنے ہاتھ میں شربت کا پیالہ لیا، میں نے مجھے دیا کہا آپ پی لیجئے، میں نے اس شربت کے پیالے کو پیا تو وہ اللہ کا مقدس نبی دنیا میں صبح صادق کے سبحانے وقت میں تشریف لایا، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ 12 ربیع الاول شریف کو وہ نبی آ رہا ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، وہ نبی آ چکا ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جب اس نبی کی آمد دنیا میں ہوئی ہے اس نبی کی آمد سے کائنات کا ذرہ ذرہ چمک گیا ہے، ہر طرف برکت ہی برکت ظاہر ہو رہی ہے، جس درخت میں پھل نہیں ہوتے تھے اس درخت میں پھل نظر آ رہے ہیں۔ اس نبی کی آمد 12 ربیع الاول شریف کو جب صبح صادق کے سہانے وقت میں ہوتی ہے تو اس نبی کی آمد پر کائنات عالم کا ذرہ ذرہ چپا چپا خطہ خطہ گوشہ گوشہ نزلات و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جب اس نبی کی آمد ہوئی تو کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا۔ آئیے ہم اور آپ بھی صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔